حمید افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ حاضری کی تمنا ہے تو درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آدھا ایمان اور آدھا انکار۔ بعض پر ایمان لے آنا اور بعض کا انکار کر دینا، یہ عصر حاضر کا اچھوتا ہوا موضوع ہے۔ بہت سے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ دین کے معاملات کے اندر آدھا دین ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آدھے کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ بعض لوگ بذات خود مذہبی نظر آتے ہیں، وضاقتہ بھی مذہبی ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ پیران عظام کے عہدے پر پہنچ کر، جن کو کہتے ہیں شہزادگان اور بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی ذات پر ان کا کوئی عمل کا دائرہ آتا ہے تو آدھے پر عمل ہوتا ہے اور آدھے کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ پاک کے اندر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ بڑے عرصے سے ہمارا موضوع جمعہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کے تحت چل رہا ہے۔ آج بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے۔ اس کے اندر یہودیوں کی ان بیماریوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان بیماریوں کو بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم لوگ سن کر ان سے بچ جائیں، اور ان کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو ہم اپنے اندر ختم کر کے ہم صحیح رستے پر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض اللہ کے احکام کتاب پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی رب تعالیٰ کے بعض احکام پر کیا ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ یعنی بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو ایسے کرتے ہیں ان کو بدلہ کیا ملے گا، اس برے فعل کا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم،
تو جو اس بری حرکات کو سر انجام دیتے ہیں تم میں سے جو کوئی یہ برائی کام کرتا ہے، یہ برا فعل کرتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ اس کو دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور خالی دنیاوی زندگی میں نہیں، یہ تو عذاب ملا ہی ملا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ ان کو قیامت کے دن شدید عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ رب کو پتا چل گیا؟ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کیونکہ میں رب ہوں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے فعلوں سے، تمہارے کاموں سے، تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے جوان کیا کر رہا ہے، بوڑھا کیا کر رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے۔ ہم سب اپنے معاملات کو غور کریں۔ اس کا اگر میں آیت کا دوبارہ ترجمہ کروں گا، اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ تورات کے اندر یہودیوں کو 3 قسم کے احکامات بتلائے گئے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ وہ 3 کام یہ تھے کہ تم نے بے جا ناحق قتل نہیں کرنا۔ نمبر 1، توجہ سے سننے والی بات ہے، یہ ذرا یاد بھی کر لیجیے۔ 3 کام تھے کہ یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ تم نے ناحق قتل نہیں کرنا۔ نمبر 2، کسی کو جلا وطن نہیں کرنا، بے گھر نہیں کرنا، گھر سے نکال نہیں دینا۔ اور نمبر 3، اگر ہماری کمیونٹی کا، یہودیوں کے افراد میں سے کوئی بندہ پکڑا جائے گا، اس کو ہم مل کر اس کا فدیہ دے کر ہم اس کو آزاد کروا لیں گے۔ یہ 3 کام تھے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ قتل نہیں کرنا۔ نمبر 2 جلا وطن نہیں کرنا۔ نمبر 3 اگر کوئی قید ہو جاتا ہے تو اس کو ہم چھڑا کر لائیں گے۔ یہ 3 کام کرنے۔ اب یوں تھا کہ قبل از اسلام مدینہ پاک کے اندر 4 قبیلے بستے تھے۔ یہ تھوڑا سا تاریخی پس منظر رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آیت کا سمجھ میں آ جائے۔ قبل از اسلام مدینہ پاک کے اندر 4 قبیلے بستے تھے۔ ایک تھا اوس، ایک ہے خزرج۔ اوس اور خزرج یہ مشرک قبیلے تھے، اور 2 قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ تھے یہودی قبیلے۔ جو اوس اور خزرج تھے نا، ان کی آپس میں 100 سال سے لڑائی چل رہی تھی، یہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، قبائلی لڑائی چل رہی تھی ان کی۔ اب یہ ہوا کہ ذرا توجہ سے دیکھیے گا، اوس کا دوست تھا بنو قریظہ اور خزرج کا دوست تھا بنو نذیر۔ اب ہوتا کہ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو یہ دونوں دوست اپنے دوستوں کی طرف سے، یعنی بنو قریظہ والے اور بنو نذیر والے، اپنے دوستوں کی طرف سے جا کر جنگ کرتے اور ان کے لوگوں کو مارتے، اور ان میں یہ ہوتا کہ بنو قریظہ کے، بنو نذیر کے لوگ بھی، یہودی لوگ بھی مرتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیتے ہو؟ اور پھر ان کے اندر 2 بیماریاں تھیں۔ وہ 2 بیماریاں یہ تھیں کہ قتل کرتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، لیکن تیسرے پر عمل کرتے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی قید ہو جاتا، اکٹھے ہو کر اس کو چھڑا لاتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا تمہیں ماجرا ہے بھائی، تمہیں 3 حکم دیے گئے ہیں کہ قتل نہ کرو، گھروں سے جلا وطن نہ کرو، تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی قید ہو جائے تو چھڑا لو، لیکن تم ہو کہ جناب 2 کاموں کی مخالفت کرتے ہو، قتل و غارت بھی کرتے ہو اور اپنے بندوں کو گھروں سے جلا وطن بھی، ان کا گھر تباہ و برباد بھی کر دیتے ہو، لیکن جب کوئی قید ہو جائے جا کے چھڑا لاتے ہو۔ یہ تو نہیں حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی طرف سے جنگ کرتے ہیں، ہماری جو لڑائی ہوتی ہے اپنے دوستوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو جب ہم اپنے دوستوں کی طرف سے لڑنے جاتے ہیں تو مد مقابل چاہے ہمارا ہی کیوں نہ برادری کا بندہ ہو، ہم مار دیتے۔ تو اب یہ جو کام کر رہے تھے کہ تورات کے 3 حکم تھے
یہ 2 پر عمل نہیں کرتے تھے، 1 پر عمل کر رہے تھے۔ تو یہ اعتراض بن گیا کہ 1 پر عمل کرنا اور 2 کا انکار کر دینا۔ تو رب پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، ان کی ان حرکات کو ظاہر کرتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، اللہ کے کتاب کے احکامات بعض کو تم مان لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا تم انکار کر دیتے ہو۔ تو اب یہ جو تم یہ کام کر رہے ہو کہ رب کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بعض نہیں مانتے، ہم ذرا اپنی طبیعت کو بھی دیکھیں، بعض احکام کو مانتے ہیں، بعض احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا جو بندہ ایسا کرتا ہے، رب کے قرآن کے احکامات کو بعض کو مانتا ہے، بعض کا انکار کر دیتا ہے، اس کی جزا کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منکم، ان کا بدلہ یہ جو تم برائی کے کام سر انجام دے رہے ہو، یہ جو الٹے کام کرتے ہو کہ رب کی بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، اس کا بدلہ دنیا میں تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ فرماتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ دنیا میں تم کو ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ کہ یہ جو تمہارے اندر ایک گند بھر چکا ہے، ایک تمہارے اندر یہ بیماری سرایت کر گئی ہے کہ رب کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، اب یہ دنیا کی زندگی میں تم ذلیل ہو گئے۔ دوسرا عذاب یہ ہوگا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن تمہیں شدید دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور کرنے والا کون ہے؟ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، مطلب بے خبر نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے، وہ رب اللہ تعالیٰ خبیر العلیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے سامنے تم بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، کیا جواب دو گے آگے چل کر؟ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو آج ہمارے دور کے اندر یہ بیماری بڑی بڑھتی چلے جا رہی، لوگ اپنے مطلب کا دین نکال لیتے ہیں اور جو اپنی خواہشات کے مطابق نہ ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بیماری بڑھتی چلے جا رہی۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ ہم شادی بیاہ کے اندر سوائے ایک عقد نکاح کے، سنت نکاح کے، اس عمل کے علاوہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو ہماری خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔ بعض پر ہم عمل کر رہے ہیں اور بعض کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ خالی شادی نہیں، اپنی روٹین کی لائف کو ہم دیکھیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کو ہم چیک کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بعض رب کے احکامات ہم مان لیتے ہیں، بعض کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ انجام کتنا دردناک ہے، کس قدر خطرناک ہے۔ اور آج یہ اس سبق سے ہمیں یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں یہ لیسن، یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم ایک تو یہ دیکھیں کہ جو آپس میں ظلم کر رہے ہیں یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن ظالموں کی طرف داری کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اوس اور خزرج لڑائی کر رہے تھے، یہ تو ظلم تھا، لیکن ان کی طرف داری کرنے والے یہودی وہ بھی پکڑ میں آ گئے، ان کو بھی دنیا میں عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو اس سے ہم بہت سی مثالیں اپنی لائف میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی روزمرہ کے معاملات میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنوں کی طرف داری کے اندر ناحق فیصلہ کر جاتے ہیں، اپنوں کی طرف داری کے اندر اسلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے مارکیٹ کے اندر کوئی اس کا عزیز ہے، وہ لڑ پڑا، اس نے گالی دی، جھوٹ بول دیا، یہ کوئی کو معاملہ کر لیا، اب کیا ہوتا ہے، ہم اپنے تائے کا بچہ، چاچے کا بیٹا، بھائی کا بیٹا یا بھائی ہونے کے ناطے ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑے ہم اس کی طرفداری کر جاتے ہیں۔ اب کہ جھوٹ بولنا حرام تھا لیکن ہم نے اس کی طرفداری کی کیونکہ میرا خون ہے۔ اگر آپ نہ جاتے، اس سے فساد برپا نہ ہوتا،
آپ کے جانے سے آپ نے اپنے اندر بھی فساد برپا کیا، دوسرے پارٹی کے اندر بھی فساد پیدا کیا۔ ہاں اگر کہیں موقع آ ہی جاتا ہے تو آپ کو چاہیے حق کا ساتھ دیں۔ اسی طرح کورٹ کچہری کا معاملہ دیکھ لیں، کیا ہوتا ہے؟ دوست احباب کی ذاتی دوستیوں کو رکھنے کے لیے مجرموں کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں کہ جہاں میری دوستی ہے اس کے ساتھ، میری بڑی برادرانہ لائف گزر رہی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹی گواہی دے کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہا۔ اور یہ فیصلے خالی کورٹ کچہریوں تک محدود نہیں رہ گئے، یہ تو گھروں کے اندر بھی گھس گئے ہیں۔ والدین اپنے بچے کی، یعنی بچہ اگر باہر لڑ کر آیا ہے، کسی کو اس نے پنگا کیا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ خراب کیا، ہم اس کی غلطی پر اس کو کوسنے کی بجائے مد مقابل کے بچے کے والدین کے چھیچھڑے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو میرا بچہ ہے، یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ خالی کورٹ کچہریوں میں غلط فیصلے نہیں ہو رہے، طرفداریاں غلط نہیں ہو رہی، یہ ہمارے گھر میں اس کی تربیت دی جا رہی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے گھر کی اصلاح کی طرف نہیں بڑھیں گے، ہم اپنے معاملات کو بہتر سے بہترین کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، تو کیسے ہم قرآن پر عمل کریں گے؟ تو قرآن ہمیں واضح ارشاد فرما رہا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم بعض رب کے احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر رہے ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو آدھا ایمان ہوتا ہے نا، یہ آدھی جہالت جس کو کہتے ہیں، یہ پوری جہالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، وہ نہیں جانتا، وہ سیکھنے پر لگے گا تو بالکل یکسوئی کے ساتھ اس کو حاصل کرے گا۔ اور ایک بندہ ہے عالم دین ہے، وہ قرآن اور حدیث سے کہ صحیح احکامات کو جانتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے جس نے 2 آیتیں پڑھی، 4 اردو کی کتابیں پڑھی اور اپنے آپ کو مفتی اسلام بنا لیا، خود عالم دین بن کر بیٹھ گیا اور آ کر معاشرے کی اصلاح میں لگ گیا۔ اب جو اس کے خلاف کوئی بھی آیت کا ترجمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ جناب پروپیگنڈا کھڑا کر دے گا، وہ خلاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں آدھا مولوی، آدھا جاہل قسم کا بندہ فساد برپا کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، یہ اب سے نہیں ہے، یہ دور علی مرتضیٰ شیر خدا سے۔ جی ہاں، یہ اس وقت سے ایک فرقہ تھا، خارجی گروہ، خارجی فرقہ تھا، اور یہ خارجی فرقہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف اتنا حد تک چلا گیا کہ اس نے نعوذ باللہ ذالک لا حول ولا قوت الا باللہ نقل کفر نہ کفر باشد، کہ اس نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ جس ہستی کو دیکھنا عبادت، جس ہستی کا نام لے تو دل کو سرور ملتا ہے، جس ہستی کے برخورداروں نے اسلام کو آج تک بچا کر رکھا ہوا ہے، اس ہستی کے خلاف یہ نکل آئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بھی قرآن پڑھتے تھے، یاد رکھیے، یہ خارجی فرقہ یہ بھی قرآن پڑھتا تھا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی خال المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم، آپ کا کسی دینی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو گیا، کسی دینی مسئلے میں، توجہ سے سنیے گا، آپس میں ہو گیا اختلاف۔ اب یہ جب اختلاف ہوا نا تو خارجی چاہتے تھے جنگ چھڑ جائے، لڑائی ہو جائے، حضرت علی کے خلاف جنگ ہو جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم تھے، رب نے ان کو نوازا ہی بڑا تھا۔ حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت علی نے ایک حکم مقرر کر دیا۔ حکم کہتے ہیں ثالثی کو، آج کل ہم بھی ثالثی بناتے ہیں، فیصلہ کرنے والا۔ آپ نے ایک حکم مقرر کیا کہ فیصلہ کرے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا جو حکم مقرر کیا گیا تھا، اس نے ایک ایسا معاملہ کیا
کہ آپس میں حضرت علی مرتضی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں ہوگی صلح۔ اب خارجی جس مقصد پر تھے ان کا وہ مقصد پورا نہ ہوا، جس خواہش پر تھے ان کی وہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ انہوں نے اندر جلتے ہوئے یہ کہا کہ جناب حضرت علی مرتضی شیر خدا نے قرآن کی مخالفت کی ہے، کیونکہ ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے کہ جو حکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے، اور حضرت علی نے اس آیت کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کو حکم مقرر کیا ہے، لہذا حضرت علی نے انکار آیت کیا ہے تو کافر ہو گئے۔ اب یہ خارجی فرقہ، اس کی اب بھی باغ دوڑ چل رہی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، آپ کو بھیجا کہ جا کر ان کو سمجھا کے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ۔ اب یہ گئے، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جناب ان کا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا۔ آپ نے یکے بعد دیگرے قرآن کی اور آیتیں سنا سنا کر ان کا رد کرنا شروع کیا، ان کو سمجھانا شروع کیا، ان کو بتلایا کہ تم جس چکروں میں ہو نا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام میں ارشاد فرما رہا ہے، وَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ یہ معاملہ تم یاد کرو، جب حالت احرام کے اندر ہوگے تو حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، اور اگر تم کوئی شکار کر بیٹھو تو اب اس کا تمہیں کفارہ کیا دینا ہے، تو اس جانور کی قیمت کے برابر تم نے کفارہ دینا ہے۔ تو اس جانور کی قیمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت دو معتبر بندے اس جانور کی قیمت کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ ایک خرگوش یا ایک جانور جو ایک درہم کے 3-4 مل جاتے ہیں، وہ زیادہ اہم ہے یا انسان؟ انسانوں کی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر انسانوں میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صحابہ کرام کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حکم مقرر فرمایا ہے، جبکہ رب کائنات نے تو جانوروں کے ریٹ طے کرنے کے لیے حکم مقرر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ادھا جاہل ہو، ایک آیت کو سیکھ لے اور بعد میں فتوے لگاتا پھرے، وہ بات نہیں مانتا، اور انہوں نے بھی نہیں مانی، اور بعد میں انکار کرنے لگے، تو پھر حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ان خارجیوں کو پکڑا اور دردناک سزائیں دے دے کر ان کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا بیماری اٹھتی نظر آ رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ 2 آیتیں پڑھ لی، 4 کتابیں پڑھ لی، جناب اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پر بیٹھ کے، نہیں تو محلے میں 2-4 بندوں کو لے کر بیٹھ کے اور جمہور کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، جہاں پر اکثریت ہے اس کے خلاف بکواسات کرنا شروع کر دی۔ جناب یہ دیکھو جی، یہ قرآن فرما رہا ہے، قرآن ایک جگہ فرما رہا ہے، قرآن پورے پر ایمان لاؤ نا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، بعض کتاب کے احکام پر ایمان کیوں لاتے ہو، بعض کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ چیز غلط ہے۔ جب ہم نے قرآن پر ایمان لانا ہے تو اس کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ایمان لانا، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرنا، اگر کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات سمجھیے، اگر کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی بھی بیماری ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، اپنوں کی طرفداری، یا وہ بندہ جو اپنے مسلک کو 2 آیتیں سیکھ کر بچانے کی خاطر بڑے مسلک کو، بڑے مذہب کو نقصان پہنچانے کا، فساد برپا کرنے کا، فتنے پیدا کرنے کے چکروں میں چل جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ فرماتا ہے کسی قوم کا
کی عداوت، توجہ سے سنیے گا یہ ترجمہ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اعدلو، تم انصاف کرو۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اعدلو ہوا اقرب للتقوی، کہ انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اپنے کی طرفداری کے چکروں میں ہم نا انصافی کھیل جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب معاملہ آ جائے تو اگر تمہیں کودنا بھی پڑے تو فیصلہ حق کا کرنا ہے، باطل کا نہیں کرنا۔ جو امام حسین نے کیا تھا، بظاہر لگنے والا وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم چھوٹے بھی ہو حق کا فیصلہ کرو، فتح حق کی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہمیں بتلا رہا ہے۔ میں آج آپ کو ایسا بندہ بتاتا ہوں، نعوذ باللہ ذالک، آج کل بھی معاشرے میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کے راویہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، بڑی توجہ سے سننے والی بات۔ آپ فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے تو آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے قریب سے گزرے۔ جب وہاں سے گزرے نا تو آپ رنجیدہ ہوئے، اس قدر آپ کی آنکھوں مبارکوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ میں بھی دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی، میں بھی رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور پر گئے، حاضری دی اور رب سے دعا کی، پھر واپس پلٹے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ ایسا مسکرا رہے ہیں، جاتے ہوئے رو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، جب میں گیا تو میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ میری والدہ کو حیات عطا فرما اور وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میری امی جان کو اللہ نے جان عطا فرمائی، آپ نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور پھر آرام فرمانے لگے۔ اب یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے یعنی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ایسے بدبخت قسم کے ہوتے ہیں جناب، وہ ہستی جن کو ہم امام الانبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے والدین کے بارے میں بدبخت بول پڑتا ہے، وہ بکواس کر جاتا ہے۔ اب ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، حرام ہے کہ وہ واپس پلٹ نہیں سکتے، مطلب ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے، تو نبی پاک کا یہ فرمان ہے، لہذا یہ حدیث ہے تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کی آیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس نے آدھا ایمان رکھا قرآن پر، آدھا قرآن پاک سیکھا، اور اس آیت کو لے کر نبی پاک کے والدین مبارکہ کے بارے میں نعوذ باللہ ذالک کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ایسا بدبخت قسم کا شخص، جبکہ اگر اس نے سورہ بقرہ ہی پڑھی ہوتی تو اس کو پتہ چلتا کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا۔ یہ وہ گائے تھی جس گائے کی نشانیاں قرآن میں موجود ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص جو مر گیا تھا، اس گائے کی ہڈی کو مارنا تھا، وہ شخص زندہ ہوگا اور اپنے بارے میں اگلے گا۔ اگر قرآن ہی پڑھ لیتا تو پورا قرآن پہ عمل کرتا نا۔ تو قرآن کے بارے میں ایک آیت لے کر بددین بے ایمان نے انبیاء کرام کی، نبی پاک کی والدہ کے بارے میں یہ نعوذ باللہ کلمات کہہ دی۔ یہ کیا ہوتا ہے، 2 آیتیں سیکھی، 3 اردو کی کتابیں پڑھی اور اپنا جناب سلسلہ واردات شروع کر دیا۔ اب دیکھو قرآن میں تو جگہ بہ جگہ یہ موجود ہے کہ دوسرے پارے کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر دوسرے مقام پر یہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل والے جن پر 70,000 لوگوں پر، 1-2 نہیں بلکہ 70,000 لوگ جن پر عذاب آیا تھا اور وہ چلے گئے، مر گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام، آپ نے دعا کی تو رب نے ان کی دعا کو قبول کیا تو وہ 70,000 دوبارہ زندہ ہو گئے۔ قرآن میں موجود ہے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ اللہ فرماتا ہے
اللہ نے ان کو حکم دیا مر جاؤ، پھر حکم دیا زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، جو چلا گیا اس نے زندہ ہونا ہے، اور اللہ نے زندہ بھی کیا۔ تو یہ کیسے اس آیت کی وجہ سے اس نے نعوذ باللہ ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو دھتکار دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ تو آج اس بیماری کو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور یوٹیوب اور دیگر چینلوں کے ذریعے اس طرح کے بددین لوگ آ گئے ہیں جو 2 آیتیں سیکھتے ہیں اور اردو کی 2 کتابیں پڑھی اور جناب امت کو گمراہ کرنے کے چکروں میں پڑ گئے۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیے، علماء حق اہل سنہ کے پاس آئیے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان سے سوال کریں تاکہ آپ کو جواب مل سکے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاملات کو ان سے سیکھیں جو خود بھی بد دین ہے اور ہمارا بھی دماغ خراب کر دیں، ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ بلکہ قرآن میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر ارشاد فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اللہ کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اور جو ایسا کرتے ہیں رب ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و رخسار کرے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا۔ تو باز آنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، جو دین کے نام پر دین کو بگاڑ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خالی ہم نہیں، ہمارے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بہت سے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ہمیں ان کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ہمیں خود بھی قرآن پڑھنا ہے۔ پہلے تو بات ہے نا جہالت اپنے سے ختم کرنی، خود بھی قرآن سیکھنا ہے، اور ساتھ میں جو لوگ غلط پرائے میں رہ کر دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی بتلانا ہے، ان کو بھی سکھانا ہے کہ بھائی تم غلط ہو، تم رونگ ہو۔ صراط مستقیم یہ نہیں ہے کہ ایک بات کو لے کر جناب چڑھ گزرو کہ یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے کہا جی قرآن پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا بشر مثلکم، یہ آیت مبارکہ، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس طرح کا گروہ نکلا تو اس نے کہا نعوذ باللہ ذالک نبی بھی بشر ہے، لیکن اس نے قرآن کے دوسرے احکام کو نہیں سنا، قد جاءکم من اللہ نور۔ اگر وہ یہ پڑھ لیتا تو اس کو پتا چلتا ہم بشر نہیں، وہ نورانی بشریت ہے، اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ اسی طرح قرآن میں موجود ہے مثال کے طور پر کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ لوگوں نے نظریہ بنا رہا قرآن کہہ رہا ہے شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جو کرنا ہے اپنا کر۔ بندہ خدا پورا شفاعت کا اللہ قرآن میں آیت نازل فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ شفاعت نہیں ہے لیکن اللہ جس کو اجازت دے دے، جس کو عطا کر دے، جس کو نواز دے، ہاں سفارش کرے گا اس کے حق میں۔ ہم کیا کرتے ہیں آدھا پڑھ لیا، او ہاں یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے پورا پڑھے نا، 20 آیتیں چھوڑ کر ایک آیت کو لے کر جناب گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی طرف مت جائیے جو قرآن کے ایک صفحے کو دکھا کر کفار والے احکامات ہم پر تھوپ دے اور جو ہمارے احکامات ہیں وہ ہمیں بتلائے ہی نہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ بالغ ہو گئے ہیں، بلوغت کے ساتھ یہ شرعی مسائل آپ تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ لازمی ہے کہ اس طرح کے مسائل آپ تک پہنچائے جائیں، کیونکہ یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ پہنچانا ضروری ہے کہ امت کو آج ہر گھر نہیں ہر جیب کے اندر رہ کر وہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آخر میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں گا، یہ روایت موجود ہے، اس کا حوالہ بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ ایک مرتبہ بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا معاجرہ، اتنی تیزی سے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی بیوقوف نظر آ گیا تھا، ادھا جاہل نظر آ گیا تھا، اس سے بچتے ہوئے بھاگ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں رب کے حکم سے، اتنی رب نے طاقت عطا فرمائی ہے تو آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مردہ زندہ کرنا آسان ہے، بیوقوف کو جگانا بڑا مشکل ہے۔
تو جو بندہ 2 آیتوں کا ترجمہ سیکھ کر 4 اردو کی کتابیں سیکھ کر عالم فہمہ مفتی فہمہ بنا ہوگا نا، وہ دین کو بگاڑ ہی پیدا کرے گا، وہ دین نہیں سکھائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ایسوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کی بجائے، سفہاء میں کی لسٹ میں شامل ہونے کی بجائے اہل حقہ کی صحبت اختیار کریں، جہاں پر بیٹھیں گے اللہ 1000 نوافل سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا